گفتگو چل رہی تھی کہ قضائے کامل جو ہے اس کو قضائے قاصر پر تقدم حاصل ہے. قضائے کامل کی اگر گنجائش نہ ہو تو پھر قضائے قاصر کی طرف جائیں گے، اور یوں بھی اگر قضائے کامل کو چھوڑ کے قضائے قاصر کریں گے تو بھی ادا ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ تقدم تو قضائے کامل ہی کو حاصل ہے. جیسے اس کی ایک مثال گزری، کسی نے کسی کو زخمی کیا اور زخم درست ہونے سے پہلے پھر اس کو قتل کر دیا، تو مقتول کے وارثین قضائے کامل پر عمل کرتے ہوئے پہلے اس کو زخمی کریں گے، پھر اس کے بعد قتل کریں گے. اور اگر صرف ایک پر اکتفا کرے، ایک پر کا مطلب خالی قتل کرے زخمی نہ کرے، تو اس کی بھی گنجائش ہے. اس کی گنجائش اس لیے ہے کہ پورا بھی معاف کر سکتے تھے وارثین، چاہے تو پورا معاف، تو جو پورا معاف کر سکتا ہے تو آدھا تو معاف کر ہی سکتا ہے نا. تو اگر صرف قتل کر رہے ہیں تو زخمی کو معاف کر دیا، تو اسی گنجائش ہے. کہ ولو اقتصرا علی القتل جاز لہ ایضا، اور اگر خالی قتل پر اکتفا کیا، زخمی پہلے نہیں کیا، تو یہ بھی جائز ہے. کیوں؟ لأنہ عفا عن بعض موجبہ، اس لیے کہ انہوں نے بعض حکم کو معاف کر دیا ہے. فسارا کما اذا عفا عن کل، یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ پورا معاف کر دیتے ہیں. یعنی پورا معاف کرنے کا جب اختیار ہے تو بعض کو بھی معاف کرنے کا اختیار ہے. لیکن صاحبین کے یہاں ایسا نہیں ہے. صاحبین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ خالی قتل کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ چونکہ قطع قتل میں شامل ہے. قطع زخمی جو ہے زخم قتل میں شامل ہے، تو جب بڑا کو انجام دے گا چھوٹے کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس نے زخمی کیا ہوگا پہلے تو اس لیے کیا ہوگا نا کہ زخمی کیا ہوگا مارنے ہی کی نیت سے. اب دیکھ رہا ہوگا مر ہی نہیں رہا وہ، تو پھر دوبارہ اس کو حملہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، پھر کیا ہوگا. اس حساب سے صاحبین کہتے ہیں کہ خالی قتل کرے گا، زخمی پھر قتل، اس کی ضرورت نہیں ہے. کہ وعندہما، صاحبین کے یہاں لا یقتص الولی الا بالقتل، ولی صرف قتل کا قصاص لے گا. لأن موجب القتل داخل فی موجب القتل، اس لیے کہ زخم کا جو موجب ہے وہ قتل کے موجب میں داخل ہے. زخم کی جو جزا ہے وہ قتل کی جزا میں شامل ہے. اذا افضا الیہ، جب کہ یہ کیا کہتے ہیں زخم قتل تک پہنچائے. مطلب کیا ہے کہ قتل کرنے ہی کے ارادے سے انہوں نے زخمی کیا تھا اور وہ مرا، پھر قتل کیا، تو قتل میں زخم تو شامل ہی ہے. اذا افضا الیہ ولم یبرا بینہما، جبکہ قتل کرے کب؟ جبکہ زخمی کیا اور زخم سے وہ شفایاب نہیں ہوا. سمجھ گئے؟ اگر شفایاب ہونے کے بعد پھر قتل کیا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اس کا حکم صاحبین کے یہاں. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ، یہ مسئلہ کل 8 صورتوں پر مشتمل ہے، یعنی 8 طریقے اس کے بن سکتے ہیں. وَالْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ وَاحِدٌ مِنْهَا، اور متن میں صرف ایک صورت بیان کی گئی ہے. وہ کیا؟ زخمی کرے اور زخم ختم ہونے سے پہلے قتل کرے. 8 صورتیں کیسے سنو؟ وذالک لأنه لا يخلو اما يكون القتل والقتل عمدا او خطأ، کہ زخمی کرنا اور قتل کرنا یا تو بالقصد ہوگا یا خطا کے طور پر ہے. کیا ہے؟ خطا. یہ ممکنہ صورتیں بنا دی ہیں، لیکن ایسا تھوڑا ہوگا دونوں خطا کے طور پر ہو. ایسا کیسے ہوگا؟ زخمی بھی کر دیا غلطی سے اور پھر اسی کو قتل بھی کر دے گا غلطی سے، ایسا کیسے ہوگا؟ یہ ایک ممکنہ صورت ہے، خالی اس لیے دکھا رہے ہیں، مگر یہ وجود میں پایا نہ. تو کرے یا تو دونوں قتل اور زخمی یہ دونوں قصدن ہوں گے،
یا دونوں خطا کے طور پر، ٹھیک ہے، دو ہو گئی، یا زخمی قصدن قتل خطا، یا زخمی خطا قتل قصدن، چار ہو گئے۔ اب پھر یہ جو زخمی اور قتل کے بیچ میں یا تو شفا یابی ہوگی یا شفا یابی، تو ہر صورت کی دو دو بنے گی نہیں بنے گی، تو چار دونے 8 بن جاتی ہے، سمجھ گئے؟ وہی کہہ رہے لِأَنَّهُ لا يخلو، اس لیے کہ یہ خالی نہیں ہوتا اس بات سے کہ یا تو قطع اور قتل دونوں بالقصد ہوں گے یا خطا کے طور پر ہوں گے، یا یہ کہ پہلا والا قصدن ہوگا یعنی زخمی جو کر رہا بالقصد کر رہا، دوسرا خطا یعنی قتل خطا کے طور پر، یا اس کا برعکس ہے یعنی زخمی خطا کے طور پر، قتل قصد کے طور پر۔ وہی اربعۃ، یہ چار ہوئے، وعلیٰ کل تقدیر، اور ہر تقدیر پر ان کے اما یتخلل بینہما برغن، یا تو ان کے درمیان شفا یابی ہوگی، او لا، یا شفا یابی نہیں ہوگی، تو ہر قسم کی دو دو صورت بنی، 4 دنیا 8۔ فإن کان الثانی، تو اگر بعد البر، اگر قتل شفا یابی کے بعد ہو تو یہ 2 جرم ہیں، کیا ہے سب کے یہاں، تب تو ڈبل سزا دی جائے گی، پہلے زخمی کیا جائے گا پھر اس کے بعد قتل کیا جائے گا، اس میں اتفاق ہے۔ لا یتداخلان، یہ متداخل نہیں ہوں گے، یعنی ایک کو دوسرے میں شامل نہیں مانا جائے گا، خواہ بالقصد ہو یا خطا کے طور پر ہو۔ اگر زخمی ہوا پھر زخم ختم ہو گیا پھر قتل کیا ہے، بالقصد کرے یا بالخطا کرے، تو یہ 2 جرم مانے جائیں گے، دونوں کو ایک میں شامل نہیں کریں گے، بالاتفاق سارے لوگ اس پہ متفق ہیں۔ او کانا احدہما عمدن، یا یہ کہ ایک قصدن ہے اور دوسرا خطأ ہے، یعنی زخم کیا، شفا یابی ہوئی، پھر قتل کیا، لیکن ایک کام بالقصد ہوا، یا تو زخمی بالقصد کیا قتل خطا سے کیا، یا زخمی خطا سے کیا اور قتل قصدن کیا، دونوں صورت میں گئے۔ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبُرِ، اور اگر یہ شفا یابی سے پہلے ہے، سب زخمی کیا، زخم نہیں ختم ہوا تھا کیونکہ قتل بھی کر دیا، تو اگر ان میں سے ایک قصدن ہے دوسرا خطأ ہے تو بھی یہ متداخل یعنی ایک دوسرے میں شامل نہیں ہوں گے بالاتفاق اس میں۔ وَإِنْ كَانَ خَطْئًا، اور اگر دونوں غلطی سے ہیں تو متداخل ہوں گے بالاتفاق، زخمی بھی کیا غلطی سے، قتل بھی کیا غلطی سے، اور بیچ میں شفا یابی بھی نہیں ہوئی تھی، تو یہ دونوں ایک ہی جرم مانے جائیں گے بالاتفاق، سمجھ گئے؟ وَإِنْ كَانَ عَمَدَيْن، اور اگر دونوں بالقصد ہے، قتل بھی کر رہا ہے، پہلے زخمی کیا جان بوجھ کے، پھر قتل کیا، زخمی کرنے کے بعد ابھی شفا یابی نہیں ہوئی تھی قتل کر دیا، دونوں بالقصد ہوا اور شفا یابی سے پہلے ہوئی۔ یہی ہے مختلف یہ مسئلہ، کس میں امام اعظم فرماتے ہیں پہلے زخمی کرے گا پھر قتل کرے گا، صاحبین کہتے ہیں کہ یہاں دونوں ایک میں شامل ہے، چھوٹا والا بڑے میں شامل ہے، تو خالی بڑے والا انجام دیا جائے گا یعنی قتل کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَمَدًا، اور اگر بالقصد ہو دونوں، یہی اختلافی مسئلہ ہے جو متن میں مذکور ہے، یہ متداخل ہوں گے صاحبین کے یہاں، یعنی قطع قتل میں شامل ہوگا، خالی اب قاتل کو قتل کیا جائے گا، پہلے زخمی لا عندہ، امام صاحب کے یہاں نہیں، امام صاحب کے یہاں یہ ہے کہ دونوں الگ الگ جرم ہیں، تداخل اس میں نہیں ہوگا۔ ھذا کلہ اذا صدر عن شخص واحد، یہ سب صورتیں ہوا جب ایک ہی آدمی دونوں کام کرے، تب زخمی بھی وہی کیا قتل بھی، اور اگر زخمی کیا ایک نے قتل کیا ایک نے تو دونوں الگ الگ جرم ہیں، زخمی کرنے والے کو زخم کریں گے، قتل کرنے والے کو قتل کریں گے۔ فَإِنْ صَدَرَ عَنْ شَخْصَيْنِ فَالْكَلَامُ فِيهِ طَوِيلٌ يُعْرَفُ فِي مَوْضِعِهِ، پوری تفصیل حاشیے میں دیے ہوئے ہیں، دیکھ لینا۔ آگے دیکھو، مثلی چیز کسی کی، مثلا کسی کا گیہوں غصب کر کے لے کے آ گیا، کیا کر کے لایا؟ غصب، کھا گیا، بیچ دیا، کچھ بھی کیا، تو گیہوں تو مثلی ہے۔ بہرحال کیلی، وزنی یا عددی متقارب چیز کو وہ غصب کر کے لایا، اس کا تاوان دینا ہے، تو تاوان مثلی دینا ہے، گیہوں ہے تو گیہوں دینا ہے، جو ہے تو جو دینا ہے، چنے ہے تو چنے دینا ہے نا، مثلی دینا ہے۔ اگر مثل نہ ملے تو قیمت دینی ہے۔ گیہوں غصب کر کے لایا تھا، اب جب
واپس کرنے کی بات آئی تو مارکیٹ میں گیہوں دستیاب ہے یہ نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ پیسے دینے ہوں گے نا کہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر سکتا ہے لیکن اگر معاف نہ کرے تو پیسے دینے پڑیں گے نا۔ ہاں تو اب مسئلہ اس میں یہ ہو گیا، پیسہ جو دیں گے، مان لیجئے گیہوں غصب کیا تھا 2 مہینہ پہلے، کب غصب کیا تھا؟ 2 مہینے پہلے، اور آج کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آپ تاوان چکاؤ، کیا گیہوں تو کرا گیہوں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں ہے، گیہوں مارکیٹ میں تو قیمت چکاؤ۔ آج کہہ رہے قیمت دینے کے لیے، غصب کب کیا تھا؟ 2 مہینے پہلے، تو کس کی قیمت دے گا وہ؟ 2 مہینہ پہلے جو ریٹ تھا وہ دے گا، یا مارکیٹ سے دستیاب ہونا ختم ہوا جس دن اس کا ریٹ دے گا، یا کچہری جس دن فیصلہ کر رہی ہے اس دن کا دام دے گا؟ مان لیجئے جس دن غصب کیا تھا اس دن گیہوں تھے 20 روپے کلو، مارکیٹ میں دستیاب ہونا ختم ہو گیا اس دن تھے 30 روپے کلو، اور آج جب کچہری کورٹ فیصلہ کر رہی ہے تو آج ہے 40 روپے کلو۔ تو یہ کون والا ریٹ چکائے گا؟ 20 والا جب غصب کیا تھا، یا مارکیٹ میں جب وہ اس کا ملنا بند ہو گیا 30 روپے تھا وہ چکائے گا، یا کورٹ جس دن فیصلہ دے رہا ہے تو اس دن تو 40 روپے ہے تو 40 کے حساب سے وہ تاوان بھرے گا، 30 کے حساب سے بھرے گا، یا 20 کے حساب سے بھرے گا؟ یعنی غصب کرنے والے دن کا جو ریٹ ہے اس کے حساب سے تاوان دے گا، یا جس دن مارکیٹ سے دستیاب ہونا ختم ہو گیا اس ریٹ کے حساب سے تاوان بھرے گا، یا کورٹ جس دن فیصلہ سنا رہی ہے اس دن کے حساب سے تاوان بھرے گا؟ اس سلسلے میں ہمارے تینوں امام الگ الگ ہیں، تینوں امام امام اعظم کچھ فرما رہے ہیں، امام محمد کچھ فرما رہے ہیں، امام ابو یوسف کچھ فرما رہے ہیں۔ سمجھے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کورٹ جس دن فیصلہ سنائے گی اس دن کیا ریٹ ہے اس کے حساب سے تاوان چکائے گا وہ۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ جس دن غصب کیا تھا، جس دن اس دن کیا ریٹ تھا اس کے حساب سے تاوان چکائے گا۔ امام محمد کہتے نہیں، بلکہ جس دن سے مارکیٹ میں ملنا بند ہوا اس دن کیا ریٹ تھا، اس دن ہاں وہ والا ریٹ چکائے گا۔ یہ 3 موقف ہے، ہر ایک کی دلیلیں اپنی اپنی ہے، سماعت کرو۔ دیکھو، لا یضمن المثلی بالقیمت اذا انقطع المثل الا یوم الخصومت، مثلی چیز کا تاوان قیمت کے ذریعے نہیں دیا جائے گا جبکہ مثل منقطع ہو جائے مگر خصومت کے دن کی قیمت، یعنی جب گیہوں مل ہی نہیں رہا تب قیمت دیں گے نا، تو جس دن کورٹ فیصلہ کر رہی ہے اس دن کی قیمت دی جائے گی، اس دن کی کا تفریع ثانی، یہ دوسری تفریع ہے اس بات کی کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک قضائے کامل میسر ہے تو قضائے کامل ہی ادا کرنا پڑے گا، قاصر کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ اس کو تقدم حاصل ہے۔ اسی کی یہ دوسری مثال ہے۔ یہ امام اعظم کے حساب سے دوسری تفریع ہے، ان کے قول مصنف کے قول وهو الثابت پر، یعنی اذا غصب شخص من آخر مثلیا، جب کوئی بندہ کسی دوسرے کی مثلی چیز کو غصب کر لیا، وزنی، کیلی یا عددی متقارب کو، ثم انقطع المثل، پھر مثل منقطع ہو گیا، وانصرم عن ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ سے ختم ہو، لوگوں کے ہاتھ سے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں میں بھی نہ رہے، مارکیٹ سے دستیاب ہونا ختم ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو فلا جرم تجب قیمتی، تو یقیناً قیمت واجب ہوگی اب۔ تب قیمت کس دن کی؟ فقال ابو حنیفہ، تو امام اعظم نے فرمایا لا یضمن ھذا المثلی بالقیمت، مجھول پڑھیں گے لا یضمن ھذا المثلی بالقیمت الا بقیمت یوم الخصومت، کہ اس مثلی کا تاوان قیمت کے ذریعے نہیں دی جائے گی مگر خصومت کے دن کی قیمت کی۔ کس دن کی؟ خصومت کے دن کی قیمت کی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک
کچہری نے کورٹ نے فیصلہ نہیں سنایا ہے تب تک گیہوں کا امکان ہے. دیکھیے گیہوں غصب کیا ہے تو گیہوں ہی دینا ہوگا. جب تک گیہوں پر قدرت ہے تو گیہوں ہی دینا پڑے گا, قیمت نہیں دے سکتا ہے. گیہوں ملتے ہوئے بھی وہ اگر کہے گا ہم قیمت ہی دیں گے گیہوں نہیں دیں گے تو وہ ایسا زبردستی یہ الگ بات ہے. اگلا آدمی لینے کے لیے تیار ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے وہ. لیکن وہ بندہ گیہوں مانگ رہا ہے کہ بھئی ہمارا گیہوں تم نے غصب کیا ہے, ہمیں گیہوں چاہیے, اور گیہوں دستیاب بھی ہے. گیہوں تو زبردستی یہ کہے کہ نہیں ہم قیمت دیں گے, ہم نہیں جاتے مارکیٹ خریدنے کے لیے, تم کو لینا لو, یہ نہیں کر سکتا وہ, چونکہ یہ قضائے کامل ہے. تو مثل پر جب تک قادر ہے تب تک مثل دینا پڑے گا, قیمت کی طرف آپ نہیں جا سکتے. یعنی جب تک مثل صوری ممکن ہے, مثل صوری پر قدرت ہے, تب تک مثل صوری دینا پڑے گا, مثل مانوی کی طرف نہیں جا سکتے. تو پتہ کب لگے گا کہ مثل صوری پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اس کا پتہ چلے گا خصومت کے دن. اس کا پتہ چلے گا تو خصومت کے دن پتہ چل رہا ہے کہ یہ مثل صوری پر قادر نہیں ہے, تو اب نہ جائیں گے مثل مانوی کی طرف. تو جب جائیں گے اس وقت نہ قیمت دیکھی جائے گی, تو اس وقت دیکھیں گے کہ کیا ریٹ ہے. امام یہ فرماتے ہیں کلینو معلوم تقیل خصومت و یحتمل ہو, اس لیے کہ جب تک خصومت نہیں ہوئی ہے, جب تک فیصلہ تو یحتمل احتمال ہے کہ یقدر علی المثل الصوری, کہ وہ بندہ مثل صوری پر قادر ہو, یہ ممکن ہے. تو جب تک اس پر قادر ہونا ممکن ہے تو اسی کو مقدم رکھے. وہ ہوا مقدم علی المثل المانوی, اور مثل صوری کو تقدم حاصل ہے مثل مانوی پر. ہاں جب خصومت آئی, فیصلہ آ گیا, اب دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں ہے نہیں, تو اب پتہ چلا کہ مثل صوری پر قادر, اب مثل مانوی, تو اب جائیں گے تو اب نہ قیمت ڈھونڈیں گے. فیضا وقات الخصومت, جب خصومت واقع ہو گئی تو اس وقت ضروری ہے کہ مالک یاخذ المالک کیا ہے تاوان زمانہ. تو اب اس وقت ضروری ہے کہ مالک کیا لے, تاوان لے گا. تو اب وہ دیکھ رہا ہے کہ تاوان کس پر قادر ہے, مثل پر یا قیمت پر. فیقدر الزمان بقیمت یوم الخصومت, فیقدر الزمان بقیمت یوم الخصومت. تو اب تاوان کی مقدار طے کی جائے گی خصومت کے دن کی قیمت سے. سمجھ گیا؟ چونکہ اس وقت پتہ چل رہا ہے کہ وہ مثل پر قادر نہیں ہے. وعند ابی یوسف تعتبر قیمت یوم الغصب, قاضی ابو یوسف کے یہاں غصب کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا, چونکہ جس دن وہ غصب کیا تھا, جس دن وہ غصب کیا تھا تو اس کا جو ریٹ تھا وہی دیا. کیوں؟ لأنه لما انقطع المثل, کہہ رہے ہیں کہ جب مثل ختم ہو گیا, مثل صوری, تو اب یہ چیز مثلی رہی نہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ ہاں, وہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ جب مارکیٹ سے گیہوں ختم ہو گیا تو اب گیہوں اس غاصب کے حق میں وہ مثلی رہی ہی نہیں ہے, وہ قیمی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ غیر مثلی ہو گئی. اور غیر مثلی میں قیمت لگتی ہے, غیر مثلی میں. تو اس کی شروعات اسی دن سے کریں گے جس دن اس نے غصب کیا تھا. کرے لما انقطع المثل, اس لیے کہ جب مثل صوری منقطع ہو گئی, التحق بما لا مثل له, تو اب یہ اس کے ساتھ ملحق ہو گیا جس کی مثل نہیں ہوتی ہے, یعنی غیر مثلی کے طرح ہو گیا یہ, یعنی من ذوات القیم. وفیہا تجب, اور جب غیر مثلی چیز ہوتی ہے, سنو دھیان سے, جب مثل منقطع تو اب وہ چیز کیا ہو گئی؟ غیر مثلی ہو گئی. اور غیر مثلی میں حکم یہ دیا جاتا ہے کہ جس دن غصب کرے گا اس کی قیمت دی جائے گی. غیر مثلی میں جس دن غصب کیا تھا, مثال کے طور پر بھینس غصب کیا, کیا غصب کیا؟ تو بھینس تو مثلی ہے نہیں. اب آپ نے جا کے کورٹ میں کیس کیا, غاصب کا جرم ثابت ہو گیا, کورٹ نے فیصلہ دیا, بھینس کے بدلے میں بھینس نہیں دی جاتی ہے, بھینس کے بدلے میں قیمت دی جائے گی. تو کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کو قیمت چکاؤ, تو کس دن کی قیمت دے گا؟ جس دن غصب کیا ہے. اس کو سب مانتے ہیں, اس کو. تو وہ امام ابو یوسف کہتے ہیں اسی طرح گیہوں کو جب غصب کیا تھا تو مثلی, لیکن جب مارکیٹ سے اس کا ملنا بند ہو گیا, اب مثلی نہیں رہا, وہ بھینس کی طرح غیر مثلی ہے. اور غیر مثلی کا قانون یہ ہے کہ غصب کے دن جو قیمت ہے وہ دی جاتی ہے, تو یہاں بھی غصب کے دن کی قیمت دی جائے گی. اوکے.
تو تجب قیمت یوم الغصب بالاتفاق. کہاں چلا گیا جی؟ تو تبرو قیمت یوم الغصب کیوں؟ لأنه لما التحق بما لا مثل له من ذوات القیمت وفیہا، اور اس میں یعنی قیمی میں غیر مثلی میں غصب کے دن کی قیمت واجب ہوتی ہے. تو یہ بھی اسی کے ساتھ ملحق ہو گیا نا، تو اس میں بھی غصب کے دن کی قیمت واجب ہوئی. قلنا، ہم کہیں گے، وہاں اصل میں کیا تھا؟ بھینس واپس کرنا تھا. کیا تھا؟ تو بھینس تو واپس نہیں کر سکتا وہ، وہاں مجبوراً مثل معنوی کی طرف گئے. کس کی طرف گئے؟ مثل معنوی کی طرف. اسی طرح یہاں بھی اس بندے پر واجب تھا کہ گیہوں یہ کرے. کیا کرے؟ اس پر بھی واجب تھا کہ گیہوں واپس کرے. اس پر بھی واپس تھا، اس پر بھی واجب تھا جو بھینس لایا تھا اسی بھینس کو واپس کرے. وہ بھینس تو کھا گیا، وہ بھینس، اور یہاں گیہوں کھایا تھا تو گیہوں واجب واپس کرنا واجب تھا. سمجھ میں آئی؟ تو اب دونوں مسئلے میں سنو فرق کیا ہے. بھینس غصب کر کے ذبح کر کے کھا گیا تو ان پر واجب کیا تھا؟ جو بھینس لایا تھا اس کو واپس کرتے کہ کھانا واجب تھا ان کے لیے. کھانا تو جائز نہیں تھا، اسی بھینس کو واپس کرنا تھا، لیکن کھا گیا. تو وہاں مثل سوری پر قادر نہیں ہے، مثل معنوی پر قادر ہے. اسی وقت پتہ چل گیا تھا. کس کو پتہ چل گیا تھا؟ ہاں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہاں مثل سوری پر قادر نہ ہونا اسی وقت ظاہر ہو گیا تھا. اور یہ ایک مثلی والی چیز میں مثل سوری پر قادر نہ ہونے کا پتہ کب چل رہا ہے؟ خصومت کے دن. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے دونوں مسئلے میں فرق ہے. یہاں خصومت کے دن کی قیمت لگائی جائے گی چونکہ یہاں عدم قدرت کا پتہ چلتا ہے خصومت کے وقت، اور اس میں پتہ چل رہا ہے غصب ہی کے وقت. آئی سمجھ میں؟ اس لیے وہاں غصب کے دن کی قیمت جوڑی جاتی ہے اور یہاں خصومت کے دن کی قیمت. اگر ہم کہیں گے اصل تو وہاں اصل ہی کو واپس کرنا تھا، جب اس سے وہ عاجز ہو گیا ہلاک کر دینے کی وجہ سے، تو اسی دن کی قیمت اس پر واجب ہو گئی چونکہ وہاں پتہ چل گیا تھا کہ وہ مثل پر قادر نہیں ہے. لیکن یہاں کب پتہ چل رہا؟ یہاں تو خصومت کے دن ہے نا، وہاں ہونا. اور یہاں اصل یہ ہے کہ بے عین ہی اس کو واپس کرتا، جب اس سے عاجز ہو گیا تو مثل واجب کرے، اور جب مثل پر سے عاجز ہو گیا تو اب قیمت کی طرف جائے. تو مثل سے عاجز ہونا کب ظاہر ہوا؟ خصومت کے دن. وظاہرہ عند القاضی، اور یہ بات ظاہر ہوئی قاضی کے یہاں، تو تجب علیہ قیمت ذالک الیوم، تو اس دن کی قیمت واجب ہوگی. امام محمد کہتے نہیں، جس دن سے مارکیٹ میں دستیاب ہونا ختم ہوا ہے اس دن کی قیمت، چونکہ قدرت اسی دن ختم ہو گئی. مثل سوری کی قدرت، اور مثل سوری کی قدرت جب ختم ہو اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا. سمجھے؟ تو یہ اصل کا اعتبار کرتے ہیں، ظہور کا اعتبار نہیں کرتے ہیں. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ يَوْمِ الْانْقِطَاعِ، امام محمد کے نزدیک انقطاع والے دن کی قیمت واجب ہوگی. کیوں؟ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنِ الْأَصْلِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي هَذَا الْيَوْمِ، اس لیے کہ عجز اصلی، اصل سے عاجزی جو ہے اسی دن متحقق ہو گیا تھا. سمجھ گئے؟ یہ وہ کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اس دن تو ہوا تھا متحقق، لیکن پتہ نہیں چلا تھا نا. پتہ کب چل رہا ہے؟ خصومت کے دن. قلنا، ہم کہیں گے نام، ہاں عاجزی اسی دن پائی گئی تھی مگر متحقق ظہور نہیں ہوا تھا. لیکن یظہر ذالک العجز وقت الخصومت، لیکن یہ عاجزی ظاہر کب ہو رہی ہے؟ خصومت کے وقت. تو جس دن ظاہر ہو رہی ہے اس دن نہ جائیں گے مثل معنوی کی طرف. تو جس دن مثل معنوی کی طرف جانے کی ضرورت پڑے گی اس دن کی قیمت نہ ہوگی. ہاں بس.